بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بعض لوگ جھوٹ بول بول کر اس قدر جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں کہ سچ انہیں ہضم ہی نہیں ہوتا، سچ بولنے کی عادت نہیں رہتی، سچ سننے کی عادت نہیں رہتی، اور سچ کے بارے میں بات کرنے کی عادت نہیں رہتی۔ تو آپ کو بتائیں گے کہ کچھ یوٹیوبرز کی بھرم بازیاں، کہ آج کل کیا بھرم بازیاں چل رہی ہیں، اور عمران خان کی جماعت ان دنوں مشکل میں ہے، لیکن بھرم بازیاں ختم نہیں ہو رہی، بھرم بازیاں اخیر ہیں۔ اس کے علاوہ بے رحم سیاست، دو پل کے اقتدار اور بے وفا کرسی، یہ ایک بڑی ہی خوفناک کہانی ہے اور ایک زندہ مثال ہے جو اس وقت ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی موت کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ نیا وزیر اعلیٰ آ بھی گیا ہے اور اس نے خلف بھی اٹھا لیا۔ تو آخر کے پی کے میں ایسی کیا جلدی تھی کہ فوری طور پر نیا وزیر اعلیٰ لایا گیا اور اس کو خلف بھی اٹھا دیا گیا؟ اعظم خان کی موت کے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ کے پی کے میں حکومت بدل گئی ہے، اقتدار بدل گیا ہے، چہرے بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں۔ تو یہ ہے کل سیاست۔ کل جو کے پی کے میں حاکم اعلیٰ تھے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن یہ ایک بہت ہی خوفناک منظر ہے اور حقیقت ہے کہ اقتدار کبھی کسی کا نہیں ہوا اور کرسی کبھی کسی کی نہیں ہوئی، اور سیاست جو ہے وہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ تو سیاست کا یہ چلن ہے کہ وہ کرسی کبھی خالی نہیں چھوڑتی، تو کرسی بھر دی گئی ہے۔ تو کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ جسٹس ارشد حسین، یہ سابق جج ہیں، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، وہ چیف جسٹس گلگت بلتستان ایپلیٹ کورٹ رہ چکے ہیں اور خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ کا حصہ بھی تھے۔ انہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان اور اس وقت کے سابق اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کے مابین باہمی مشاورت کے بعد آئینی اور قانونی طور پر عمل میں لایا گیا ہے۔ تو پروسیس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے وزیر اعلیٰ بننے پہ اعتراض ہے، لیکن یہ بہت سی لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جس اقتدار کے لیے وہ پاکستان کی عوام کو نفرت کی آگ میں جھونک چکے ہیں، اور جس کرسی کے لالچ میں انہوں نے پاکستان کے عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اور پاکستان تقسیم کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ یونائٹ نہیں ہو پا رہا۔ سیاست میں انتشار ہے، ملک میں بدامنی ہے، انتشار کی کیفیت ہے، لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف گندی سیاست کا نتیجہ ہے، گندے کھیل کا نتیجہ ہے، اور آخر میں کیا ملتا ہے؟ اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا، کرسی کسی کے پاس نہیں رہتی۔ پن کی گوگی لیکس جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح بی بی، ان کا ایک خفیہ غیر ملکی پاسپورٹ بھی سامنے آ گیا ہے، اور یہ غیر ملکی پاسپورٹ جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت کو منتقل کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے یا منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ تو ایک غیر معروف ملک ہے، اس کا خفیہ پاسپورٹ بنایا گیا۔ تو اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے۔ کل بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات کیے تھے بنی گالہ کے سابق انچارج انعام شاہ نے، اور ان کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی کہ فرح گوگی کے ایک اور سکینڈل نے پوری سیاست کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو فرح گوگی کے بیک ٹو بیک سکینڈل کیوں آ رہے ہیں، بشرا بی بی کی خبریں کیوں سامنے آ رہی ہے، ان کی گرفتاری سے کوئی تعلق ہے، ان کے خلاف کیسز سے کوئی تعلق ہے؟ تو یہ اب چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ فرح عرف گوگی، اس نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے نام پر، ان کی ایما پر، ان کے کہنے پر، ان کی مرضی سے پاکستان کے اندر ایک رشوت کا نظام قائم کیا، اور اس کے عوض لوگوں کو نوکریاں دی، تبادلے کیے، پوسٹنگ کی، اور پھر اس رقم کو انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے باہر منتقل کیا۔ اور جیسے عمران خان صاحب کی حکومت گئی، ان کے خلاف عدم اعتماد آئی، تو فرح عرف گوگی کو مال سمیت پاکستان سے فرار کرا دیا گیا۔ تو یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، اور اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ تو میڈیا رپورٹس اور ذرائع کے مطابق دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، تو اس کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ خان صاحب کے جو فرنٹ مین ہیں، فرنٹ پرسنز ہیں، ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ ان میں میل اور فیمیل دونوں شامل تھے۔ تو ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے
انہوں نے اپنی فرنٹ پرسن فرا عرف گوگی کے لیے ایک خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا پلان کیا۔ معروف پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور تاجر کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 دیے۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق لوٹی ہوئی رقم اور دولت کو چھپانے کے لیے جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے باہر بھیجی گئی، فرا گوگی کو وینوآٹو کا پاسپورٹ بنا کر دیا گیا، جو 28 مارچ 2020 کو بشا بی بی کے حوالے کیا گیا۔ 3 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی حکومت کے جانے سے 6 دن قبل فرا عرف گوگی پاکستانی پاسپورٹ سے باہر چلی گئی اور انہیں ملک سے فرار کروا کر دبئی بھیج دیا گیا۔ دبئی کے بعد باقی تمام سفر وینوآٹو کے پاسپورٹ پر کروائے گئے تاکہ تحقیقاتی ادارے اس کی نقل و حرکت سے آگاہ نہ رہے۔ یعنی جو پاکستانی پاسپورٹ تھا وہ چھپا دیا گیا یا ڈسکارڈ کر دیا گیا اور غیر ملکی پاسپورٹ کے ذریعے باقی کے سفر کیے گئے، جس میں مالٹا کا سفر بھی شامل ہے۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بشا بی بی کی اکٹھی کی گئی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کے لیے فرا عرف گوگی نے مختلف ملکوں کے دورے کیے اور وہ اسی پاسپورٹ پر گئی۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن جو ہے بشا بی بی، ان کے جو اثاثے ہیں وہ تقریباً 14.5 ارب روپے کے اثاثے ہیں، اور ان کی جو ظاہری اور غیر ظاہری دولت ہے اس میں 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس معاملے پر جو آج تحقیقاتی رپورٹ تھی، تو یہ تحقیقاتی رپورٹ آج میڈیا پر سرکولیٹ کی گئی ہے۔ تو فرا عرف گوگی نے کرپشن میں بڑے بڑوں کے کان کاٹ لیے ہیں، بڑے سیاستدان، بیوروکریٹس اور جرنیلوں کے نام کرپشن میں آ رہے ہیں۔ جیسے فیکٹ فاکس کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں انہوں نے بھی بہت سے جرنیلوں کا ذکر کیا، لیکن اس پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے فرا عرف گوگی کے کارنامے تو بیان کر لیں کہ جس نے ماشاءاللہ صرف 2-3 سال کے عرصے میں اتنی دولت اکٹھی کر لی، جو کہ بڑے سے بڑے کاریگر، رشوت خور، کرپٹ آدمی بھی کئی سالوں میں جمع نہیں کر سکے، اور پھر اس دولت کو بڑی کامیابی سے وہ پاکستان سے باہر لے جانے میں بھی کامیاب ہوئی۔ تو اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ تحقیقاتی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ دولت جو ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ایما پر اکٹھی کی گئی، اور یہ دولت اب بھی ان کی ہے اور وہ اس کے مالک ہے، جبکہ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ فرا عرف گوگی نے بشا بی بی اور عمران خان کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا اور یہ رقم انہوں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھی کی۔ پاکستان میں بھی ان کی کئی کمپنیاں ہیں، کئی ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، تو وہ دونوں ہاتھوں سے مال بٹور رہی تھی، اور بڑا آسان نسخہ تھا۔ کسی بھی افسر کو کسی جگہ پر 6 مہینے سے زیادہ رہنے نہیں دینا، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، تو اس کے لیے رقم وصول کرنی ہے۔ تو عمران خان کے دور میں آپ نے دیکھا کہ کئی آئی جی تبدیل ہوئے، کئی چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے۔ اس طرح بیوروکریسی کے اندر کوئی بھی افسر 5-6 مہینے سے زیادہ نوکری نہیں کر پاتا تھا، اور اس لیے اداروں کی جو پرفارمنس ہے وہ اوپر سے نیچے آئی، اور پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ ایک زمانے میں مائنس کے نیچے چلا گیا، یعنی 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ تو یہ سارے کارنامے اس کے پیچھے محترمہ فرا عرف گوگی تھی، اور پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جنہیں عمران خان صاحب اپنا وسیم اکرم پلس قرار دیتے تھے، تو ماضی میں وسیم اکرم جو کہ پاکستان کے بڑے معروف کرکٹر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی میچ فکسنگ اور سٹے بازی کا الزام رہا ہے۔ ان کے خلاف عدالت میں ایک بہت بڑا کیس بھی چلا تھا، اور کچھ کھلاڑیوں کو بین کیا تھا۔ جسٹس قیوم نے اپنی رپورٹ کے جب انہوں نے جاری کی، جسٹس قیوم اس تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ تھے جنہوں نے کرکٹ سکینڈل کی تحقیقات کی تھی، اس میں بھی وسیم اکرم کا نام آیا تھا۔ تو وسیم اکرم اس کے بعد الزامات سے بری ہو گئے یا بین ختم ہو گیا۔ آج کل وہ سارے کرکٹر ٹی وی کے اوپر کمنٹری کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب استعارن عثمان بزدار کو وسیم اکرم کہا کرتے تھے، اور وسیم اکرم پلس کہا کرتے تھے۔ اب وسیم اکرم کا مطلب تو یہ کہ ایک شاندار بولر، ایک میچ وننگ بولر، ایک زبردست کپتان، لیکن عثمان بزدار کو دیکھے تو تینوں کوالٹیاں اس میں نہیں تھی۔ تو جو پلس تھا وہ وسیم اکرم کا جو پلس تھا، جس میں وہ انہیں عدالت کا سامنا کرنا پڑا، ان کے اوپر ایلیگیشن لگے، اور پھر ان کو بورڈ کے کسی بھی عہدہ دار بننے سے روک دیا گیا۔ وہ بورڈ کا عہدیدار نہیں بن سکتے تھے، وہ کمنٹری نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے پلس، یعنی وہ عام جو اصطلاح ہے کہ تیری تنخواہ کنی ہے، وہ کہتا جی 5000، تو کہتا اتو کننا، یعنی پلس کننا۔ تو یہ جو پلس ہے یہ اوپر کی کمائی ہے۔ تو اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ عمران خان صاحب عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کیوں کہتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ پلس
یہ تھا کہ عثمان بزدار اپنے کام کے علاوہ جو اوپر کی کمائی ہے وہ جب تک کٹھی نہیں کرتے تو وہ پلس نہیں ہو سکتے. تو یہ پلس صاحب جو تھے ان کے ناک کے نیچے انہوں نے اوپر شیلٹر رکھا, اور کیونکہ 10 دن کے چلتے تھے نا ٹرانسفر پوسٹنگ پہ, تو باقی تو لین دین تو کہیں اور ہوتا تھا. اور اب یہ ایک رپورٹ ہے, اس کے شواہد تو بہت زیادہ ہے, اور یہ رپورٹ جو ہے وہ بڑی ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہے. اور اب بشا بی بی کا سٹیٹس جو ہے القادر ٹرسٹ کیس میں وہ تبدیل ہو گیا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ بشا بی بی جو ہے وہ خاصی مشکل میں ہے اور نیب انہیں گرفتار کر سکتے ہیں. تو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو اس سکینڈل میں وہ جو پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب, ان کے صاحبزادے ہی ہیں جو ہر کام میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ جس شخص نے ٹی وی میں بیٹھ کر یہ دعوے کیے تھے کہ وہ فائلوں کو پہیے لگاتا ہے, تو بنیادی طور پر ہر کرپشن کے پیچھے اس کا ہاتھ نظر آئے گا. ہاں وہ کسی جرنیل کی کرپشن ہے, ہاں وہ کسی سیاستدان کی کرپشن ہے, ہاں وہ کسی عالم دین کی کرپشن ہے, آپ کو پیچھے ملک ریاض کا کوئی نہ کوئی ہاتھ, کوئی سایہ, کوئی کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. تو یہاں بھی ملک ریاض کے صاحبزادے نے یہ پاسپورٹ بنوا کے دیا اور پھر اس کے لیے رقم ٹھکانے لگائی گئی. تو القادر ٹرسٹ جو بہت امپورٹنٹ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, اس میں جو نئے شواہد آئے ہیں اس کی بنیاد پر بشا بی بی کا جو سٹیٹس ہے وہ گواہ سے بدل کر اب ملزمہ میں تبدیل کر دیا گیا. تو کل ان کو پیش ہونا ہے پیر کے روز نیب کے سامنے, اور اس بات کے بہت ہی زیادہ شواہد ہے, اور میرے ذرائع بھی کہتے ہیں کہ بشا بی بی کا وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا ہے اور نیب انہیں پیر کے روز گرفتار کر سکتی ہے. اگر انہوں نے انکوائری میں تعاون نہ کیا تو ان سے پھر ان کی گرفتاری وہاں بھی ہو سکتی ہے, اور یا اس کے بعد عدالت, چونکہ وہ بیل پہ بھی ہے تو عدالت سے بھی اس کی اجازت طلب کی جا سکتی ہے. اور میرا گمان یہ کہ اگر ان کی گرفتاری مقصود ہوئی تو اس کے لیے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل, اس میں انہیں شاید فوری گرفتار نہ کیا جائے, ان کے اوپر ایک دوسرا معاملہ ڈال کے ان کو گرفتار کر لیا جائے, کیونکہ باقی کے معاملوں میں وہ ضمانت لے چکی ہے. تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اب ملزمہ کا ہے, اور ان کے خلاف نیب نے ایک تگڑا ریفرنس بھی تیار کر لیا ہے جو کہ وہ عدالت میں دائر کریں گے, اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہے ان کا بھی سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. اسی ریفرنس میں سلیم صافی صاحب نے بنی گالہ کے نگران انعام شاہ کا ایک انٹرویو کیا. اس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی, لیکن اب وہ پروگرام سامنے آ گیا جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی گالہ پہ کیا عمران خان صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اوپر بشا بی بی کا بہت کنٹرول تھا, اور عمران خان صاحب کوئی فیصلہ اپنی بیوی سے پوچھے بنا نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ میاں بیوی کا فقط ریلیشن نہیں, یا بیوی کا احترام نہیں, یا ہماری جو ٹریڈیشن ہے کہ بندہ بوڑھی تھلے لگا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہے. وہ معاملہ ہے جادو ٹونے کا اور عملیات کا. بشا بی بی کے بارے میں جو انفارمیشن سامنے آئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں انعام شاہ کے گفتگو سے بھی سامنے آئی ہے. بس انہوں نے بتایا ہے کہ میری اور بشا بی بی کی جو آڈیو تھی وہ حقیقی ہے, کیونکہ ہم بنی گالہ میں جو بھی سامان آتا تھا اور جاتا تھا اس کا ریکارڈ رکھتے تھے. تو ان کے پاس جو ہے وہ تمام ثبوت ہے جہاں توشہ خانہ سے چیزیں آئیں. کہا کہ بشا بی بی کو میرے پہ شک ہو گیا تھا کہ میں یہ تصویریں کسی اور کو بھیجتا ہوں, تو مجھے بلا کر انہوں نے پوچھا, اور میں نے کہا میں ریکارڈ کے لیے تصویریں بناتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس پر وہ ناراض ہو گئیں. انعام شاہ نے انکشاف کیا کہ بنی گالہ میں صرف امیر لوگ آتے تھے, اور عمران خان صاحب ہمیشہ امیر لوگوں سے تعلق رکھتے تھے, اور ایسے لوگ بھی آتے تھے جن کے نام ریکارڈ میں نہیں ہوتے تھے, بتایا نہیں جاتا تھا کون ملنے آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, بس یا گاڑی کا نمبر بتایا جاتا تھا کہ اس نمبر کی گاڑی آئے تو اس کو اندر بھیج دیں. انعام شاہ کے مطابق بشا بی بی کے سب سے زیادہ قریب زلفی بخاری تھے. پھر پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا کہ خاتون خانہ نے بشا بی بی نے زلفی بخاری کو منع کر دیا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے زلفی بخاری کے ذریعے آرڈر ملتے تھے, پھر بشا بی بی کی طرف سے ملتے تھے. انہوں نے کہا کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی معاملات بھی بشا بی بی چلاتی تھی. عثمان بزدار کو بھی
बीबी यानी बुशा बीबी लेकर आई थी, और पहली बार जब उस्मान बुज़ार आए तो एहसन जमील गुजर उनके साथ आए थे। ये एहसन जमील गुजर हैं फरार गोगी के खामद, और ये भी पाकिस्तान से फरार है। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि इमरान खान के करीब जितने लोग थे बुशा बीबी ने उनको दूर कर दिया, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो ओन चौधरी हो। ओन चौधरी से बड़ी उनकी बनती थी, बाद में उसको भी मना कर दिया। तो इमरान खान के हालात की जो जिम्मेदार है, जो आज वो इस नहज में पहुंचे हुए, वो बुशा बीबी हैं। सदके के बकरे कटवाती थी, और फिर उनकी जो सिरियाँ है वो कब्रिस्तान में फिकवाती थी, या बनी गाला की छत के जो खास अब जहाँ पे मुकीम है उसकी छत के ऊपर फेंके जाते थे, और कहती थी कि जी यहाँ पे जिन भूत आते हैं, और ऐसी नादीदा कुव्वतें हैं जो जिनको ये खुराक खिलाई जाती है, तो वो फिर हेल्प करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और कुछ मामलात में हेल्प फरमाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बड़ी हौलनाक चीज़ें हैं, और बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात उन्होंने किए हैं इनाम शाह ने, जिसके मुताबिक जो है वो इमरान खान की एक नहीं चलती थी। बुशा बीबी अमलियात के ज़रिए उन्हें गाइड करती थी, और वो उनकी हर बात मानते थे। और जिसमें इसके अलावा इनाम शाह के अलावा भी एक इन्फॉर्मेशन मैंने जो मेरे ज़ाहिर ने बताई है, वो शाह फरमान के हवाले से बताई है कि शाह फरमान को गवर्नर KPK लगाने के लिए बुशा बीबी ने ये शर्त आयद की थी कि वो सिर्फ एक कपड़े में जो है वो कुर्बानी देंगे और फिर उसको कब्रिस्तान में फेंक के आएंगे। तो शाह फरमान ने इसके ऊपर अमल किया। ये मुबैना तौर पे जो हमारे पास इतला है कि इस तरह उनको गवर्नरशिप जो है वो मिली कि उन्होंने बुशा बीबी के कहने पे वो आखिरी हद तक गए। तो बुशा बीबी ऐसे लोगों को जो उनकी कहने सुनने में आखिरी हद तक जाते थे उनको वो सपोर्ट करती थी, फिर उन्हीं को ओहदे दिलाती थी, और जो उनको हुक्म दिए जाते थे वो मानते थे। और हुक्म भी होता था कि जिस काम में 4 पैसे मिले वो पकड़ लो। तो ये बुशा बीबी का जो कारनामे हैं, तो ये सारी चीज़ें अब बाहर इसलिए आ रही हैं कि अब फैसला कर लिया गया कि बुशा बीबी को मजीद कोई रियायत नहीं देनी। इससे पहले बुशा बीबी के घर पे जब छापा मार रहा था ज़मान पार्क में, तो वहाँ से एक डायरी मिली थी। उसके बाद से वो तहकीकात तफ्तीश में तावन कर रही थी, तो इदारों ने हाथ हल्का रखा हुआ था। नैब ने भी पूछा कि आप बुशा बीबी को गिरफ्तार करना चाहते, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और ये तावन कर रही हैं। अब जो लगता है यूँ है कि वो मामला ख़त्म हो गया है, तो तावन ख़त्म हो गया है, या बुशा बीबी ने कोई यानी वादा शिकनी की है, कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद ये फैसला कर लिया गया कि अब इस बीबी को रियायत नहीं देनी। और उनके साथ इमरान खान साहब की 2 बहनें भी, मैंने आपको बताया कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक तरफ इमरान खान खुद बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, तोशाखाना में उन्हें सज़ा हो चुकी है, तो सज़ा अभी उनकी माफ़ नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, वो मुअत्तल हुई है। इसके अलावा वो ताहयात नाहल हैं। तीसरी बात यह कि अगला एक केस है उनके ऊपर साइफर, जहां उन्हें सज़ा मतवक्को है, वहाँ पे गवाहों के बयानात हो रहे हैं, और 9 मई के वाक़यात में बाकायदा चार्जशीट हो चुके हैं, चलान जमा हो चुके हैं, वो मुकदमा अभी शुरू होना है, उस मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जानी है। लेकिन कमाल है हौसला PTI के यूट्यूबर्स का कि वो रोज़ाना ऐसी खबरें देते हैं, वो रोज़ाना ऐसी लोगों को मीठी गोलियां देते हैं जिस तरह इमरान खान साहब दिया करते थे। तो इमरान खान ने जिस तरह लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था, वो खुद तो आज किसी और बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उनका जो हमायती मीडिया है वो अब भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चल रहा है। वो कहते तेरे नक्शे पा पे चल के। तो ये हालत है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि उनके आजकल डायलॉग क्या होते हैं। एक पहला डायलॉग होता है कि इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक, बंदा जेल से जान छूट नहीं रही, वो कभी कोई अपील करता है, कभी कोई दरख्वास्त करता है, कभी कहता है मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे मच्छर काट रहे हैं, मुझे मिलने कोई नहीं आता, मुझसे आर्मी की बात नहीं करते, मुझे इलेक्शन से आउट करने की तैयारी की जा रही है। तो मास्टर स्ट्रोक कौन सा है? दूसरा यूट्यूबर लिखता है कि इमरान खान का मुंह तोड़ जवाब, और तीसरा जो है वो कहता है कि जनाब कप्तान का खड़ाक। तो कमाल है। अब जो तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं उनको उनकी भी आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। तो ये झूठ जो है इतना बोला गया है कि अब उन्हें, मुझे लगता है कि सच सुनने की ना आदत है, ना हौसला है, और ना सच नजर आता है। तो एक इल्यूजन में, एक ख्याली दुनिया में अब PTI का जो मीडिया है वो जी रहा है। ये खुद PTI के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी नुकसान की बात है। उनको चाहिए कि जो चीज़ें हैं ऑन ग्राउंड वो बता दें कि ये हो रहा है,
لیکن وہ باقاعدہ کہ عمران خان کے آگے ساری دنیا جھک گئی، عمران خان نے کھڑا کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا. ان کے نزدیک عمران خان ابھی بھی شاید جو ہے وہ تختہ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ باتیں اس وقت کرتے تھے جب عمران خان وزیر اعظم تھے. اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے، ایک قیدی ہے، اور وہ قیدی ہے جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ رحم کی اپیلیں کرتے پھر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اور ان کی جماعت کو اور ان کو معافی نہیں مل رہی. آپ دیکھ لیں، اب یہ کہا جی ہمارے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، گرفتار کیے جا رہے ہیں. اس کو بھی اینگل دیا جا رہا ہے، بھئی لوگ اغوا اور گرفتار اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کے جرائم کو معاف نہیں کیا جا رہا، لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان الیکشن جیت سکتا ہے اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. عمران خان الیکشن جیتنا تو دور کی بات ہے، الیکشن لڑنا ان کے لیے مشکل ہوا ہے. اور یہاں پہ ان کو خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کا کھڑا، کہ عمران خان زندہ باد، عمران خان نے یہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ایک لقمہ لگا دیتے کہ نواز شریف ڈر گیا، نواز شریف کے 14 تمغ روشن، اور نواز شریف کو شکست کا خوف. تو اپنے مخالف کو کمزور دکھانا اور خود کو طاقتور دکھانا، یہ جو ہے نا یہ یوٹیوبرز کی رنگ بازی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ وہ جھوٹ ہے جس نے اس معاشرے میں لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ یوٹیوبر سچ بولنا شروع کر دیں اور جو ہے بتائے عمران خان کو کٹو پڑ رہی ہے، عمران خان کو ملنے نہیں آ رہا، عمران خان کو لفٹ نہیں کرا رہا، عمران خان سب مظلوم ہے، لاچار ہے. اگر آپ بتائیں گے عمران خان بڑا بہادر ہے، عمران خان کو کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر لوگوں کو حالات کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو ہوشیار رہے آپ بھی یوٹیوبرز کی رنگ بازیوں سے. بہت سے لوگوں نے ہم سے بھی بات کرتے ہو، کہتے ہیں جناب تسی کچھ کہندے ہو، وہ کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان تو بڑا زبردست ہے، عمران خان تو بس الیکشن جیت جائے گا، پاکستان کا 87% عوام ان کے ساتھ ہے. حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ضمانتی نہیں مل رہے. ضمانتی کہاں سے لائیں؟ ضمانتی سامنے نہیں آ رہے. تو یہ جو صرف ایک خیالی دنیا بسائی ہوئی نا، یہ مجھے تو بڑا خوف آتا ہے کہ جب یہ ببل بلاسٹ ہوگا تو کیا ہوگا. ایک تو ہو چکا ہے کہ عمران خان جو تبدیلی کا نعرہ مار کر آئے تھے، وہ ببل تو بلاسٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ ابھی اسی جھوٹ کے اوپر قائم ہیں. بڑی بے رحمت سیاست اور بڑا ظالم ہے وقت، جو کہ بار بار تاریخ کو دہراتا ہے اور بتاتا ہے کہ کچھ سبق اس سے سیکھ لو. لیکن ہم لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے غلط گائیڈ کر دیا، اور اب ہم چونکہ کنونس ہو گئے تھے اس سے، تو وہ تو پلٹ گیا لیکن ہم نہیں پلٹیں گے. یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا نواز شریف چور ہے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کے خلاف سازش کی تھی، وہ چور نہیں تھا. لیکن جن کو بتایا کہ چور تھا وہ بھی تک مانے بیٹھے ہیں کہ نہیں پا انسان تو اس طرح سے کہ چور ہے، اب یہ چور یہ. تو پھر آپ کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے.